السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. ہائے ہائے وے جدو ہولی جیلن میرا نام میں تھا مر جا. اپنا پا جنید یار میں ایک بات سوچ کے بہت ہی ٹینس ہوا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو وکلاء ہیں یہ میرا خیال ہے سب سے معزز ایک طبقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ قانون جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو قانون جانتا ہے اس کا تو اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. بالکل. مگر یار یہ کچھ عرصے سے مجھے پتا چل گیا تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو. یہ جو ملک بھر میں وکلاء گردی کی ایک نئی لہر ہے. نہیں میں وکلاء گردی نہیں کہنا چاہتا. یہ جو وکلاء گردی ہو رہی نہیں تو اور کیا کہوں یار، سافٹ لفظ نہیں ہو سکتا یار. یہ جو واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں عدالتوں میں کچہریوں میں، یہ پچھلے دنوں پھر کسی جج صاحب کو کسی وکیل نے جوتا کڈ مارا ہے. فیصل آباد میں جو ایک وکیل نے جج کے منہ پر جوتا دے مارا ہے، یہ فیصل آباد میں اپنی نوعیت کا چھٹا افسوسناک واقعہ ہے. اور جو اس ماہ کی 5 تاریخ ہے، یہ بدقسمت دن کہ ایک ہی دن پورے ملک میں بلکہ پنجاب میں اس نوعیت کے اس افسوسناک طرح کے 3 واقعات ایک ہی دن میں پیش آئے. اور اس کے بعد یہ عدالتوں میں کچہریوں میں یہ جو پولیس والے طریق پہ جاتے ہیں بیچارے، ان کو جو جوتیاں بجڑی شروع ہو گئی ہوئی ہیں، یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں یار. اچھا ویسے اس بار یہ جو وکلاء کی طرف سے پرتشدد واقعات کی لہر ہے، یہ نئی لہر ہی میں کہوں گا نا، کیونکہ پچھلے میرا خیال ہے کہ 1 ماہ کے دوران درجن بھر اس طرح کے واقعات ملک بھر میں پیش آئے ہیں، اس لیے اس کو نئی لہر ہی کہنا چاہیے. یہ جو وکلاء گردی کی ایک نئی لہر ہے، اس میں امید افزا پہلو اس بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بار ایسوسییشنز کی طرف سے مختلف رد عمل سامنے آیا ہے. باقاعدہ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ان کالی بھیڑوں کا احتساب کریں گے جو ہماری صفوں میں گھسی ہوئی ہیں. اور دوسری بار کہ انہوں نے اپنے اعلانات کو صرف اعلانات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ کئی ایسے وکلاء ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے بار کے فورم سے کہ ہم ان وکلاء کی عدالتوں میں پیروی بھی نہیں کریں گے. ہاں، اور میں تو یار یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہاتھی پڑ جانا ہے یا مارنے ہی لگ جانا یا لڑ پڑنا فوراً، یہ تو جاہل آدمی کا کام ہے، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جو بندہ قانون کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ تو بڑے تحمل سے، بڑے اعتماد سے، کانفیڈنس سے بات کرتا ہے. انسان اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے پر کب مجبور ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے. جب دلیل نہیں ہوتی تو تھپڑ کا استعمال کرتا ہے، اور وکلاء کے پاس تو دلائل کے انبار ہوا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وکلاء جو ہیں ان کو کم از کم فزیکل وائلنس کی طرف تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھو نا، ایک بندے کو جو پولیس والے کو پھینٹی پڑی ہے، میں سن کے حیران ہو گیا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اور یار ایک شادی حال ہے یہ لاہور کا ہی، ادھر کو بارات آئی ہوئی تھی، شادی ہو رہی تھی. وہاں پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو وکیل تھے شادی میں، ان کا بٹوا گم ہو گیا. لو جی انہوں نے جا کے تھانے میں پرچہ درج کرایا کہ بھائی جی یہ جو میرا بٹوا ہے، یہ جو شادی حال کی انتظامیہ ہے انہوں نے نکالا ہے. یاہرہ پرچہ ہو گیا. چلو وکیل صاحب گئے ہوئے تھے، ہونا بھی چاہیے. لو جناب وہ پولیس والے نے انویسٹیگیشن کی، وہ سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کو بھی ساری ان کی بھی فلمیں دیکھی، پوچھ گچھ بھی انتظامیہ کے لڑکوں سے کی. اس نے بیچارے نے کہیں عدالت میں یہ کہہ دیا جی کہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں نا، انتظامیہ میں سے کسی نے بٹوا نکالا ہے، وہ غلط ہے، میں نے ساری انویسٹیگیشن کی. اس بات پہ وہ جو وکیل صاحب مدعی بنے ہوئے تھے اس کیس کے، ان کے ساتھیوں نے مل کے اس پولیس والے کو کوٹ کٹا یار. اس واقعے کو بھی دیکھ لو کہ اگر وکلاء کو پولیس کی تفتیش پر اعتراض ہے تو وکلاء سے زیادہ قانون کا راستہ اپنانے میں کون ماہر ہو سکتا ہے؟ ان کو قانون کے دروازے پر دستک دینی چاہیے. انہوں نے اس کے منہ پہ دستک دینی شروع کر دی ہے، اور اندر سے خون نے نکل کے پوچھا بھی ہے کہ کون ہے بھائی جی؟ یار فضول بات کر رہے ہو. بہت ظلم ہوا ہے. ایمان سے مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی جب ایسا کام کرتا ہے نا تو وہ بڑا ہی باعث شرم ہوتا ہے. ان پڑھ جاہل بندہ ایسا کرے، میرے جیسا تو خیر ہے یار، بندہ بیچارہ
چلو کوئی معافی تلافی یا کوئی رعایت بھی برتتا ہے. لیکن اگر مجھ جیسے آدمی کے ہاتھ سے یہ ہو جائے تو وہ افسوسناک ہے. خیر اپنی مثال نہ دو, تم تو روزانہ ایک شو میں میری اتنی زور سے پرتشدد بےزتی کرتے, بےزتی بھی کرتا اور زیادتی بھی میرے ساتھ کرتا ہے. اس کی بات نہ مانو تو زیادتی ہے. بات کیا نہ مانو یار, تم چلاکی کرتے ہو, مجھے نہیں سمجھ آتی. ابھی وہ اس نے لڑکے نے لا کے بسکٹوں کی پلیٹ جب رکھی تھی تو ادھر ایک بسکٹ کے متھے کے اوپر وہ لال رنگ کا ٹکا لگا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ رہا 1-2 بسکٹوں کے بعد وہ اٹھا کے کھاؤں گا. ایسا ظالم آدمی ہے, پتہ نہیں کس طرح بوجھ لیتا ہے کہ یہ کا کیا دل چاہ رہا ہے. جان بوجھ کے اس نے وہ لال ٹکے والا بسکٹ چوک کے کھایا. خدا کا خوف کرو, میں نے صرف 1 بسکٹ لیا تھا. یار جانے دو, وہ لال ٹکے والا ہی لینا تھا. تم نے تم اس سے پہلے 18 بسکٹ کھا چکے تھے یار. تم نے اس وقت میرے حالت نہیں دیکھی, کھا تم رہے تھے تو میرا منہ ادھر سے آٹومیٹک ہل رہا تھا. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک عزیزی صاحب, اب مجھے بتائیں کہ آپ کو واقعی یقین ہے کہ یہ جو بار ایسوسی ایشن ہے یہ اپنے ان ارکان کے خلاف واقعی کوئی کاروائی کریں گی؟ مجھ سے تو ایسے پوچھ رہی ہے جیسے میرا نام بیرسٹر علا یار ٹمانا ہے. آپ ہمیشہ گلہ کرتے ہیں نا. پتہ نہیں ویسے بارز یہ کاروائی کریں گی یا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ امید تو کی جانی چاہیے کہ اس بار بارز کو اپنے پروفیشن کی سینکٹٹی برقرار رکھنے کے لیے میننگ فل کاروائی کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس بار محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ بار ایسوسی ایشنز کریں گی. اس لیے کرنی چاہیے یہ کاروائی کہ یہ جو ہم نے اپنے پروفیشنز کے اوپر ایک یعنی یہ یونینزم کی ایک ذرا بختر پہن لی ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن اس طرح جو بیرونی حملے ان سے محفوظ ہو گیا. حالانکہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ جو ذرا بختر ہم نے پہن لی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم وقتی طور پر حملوں سے محفوظ رہ سکیں, لیکن ہماری گروتھ وہ ذرا بختر روک دیتی ہے. ہمارے پروفیشن کی جو پروفیشنل گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. ہمارا امیج باہر ہر جگہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ صرف وکلا تک محدود نہیں ہے یہ معاملہ. ہم اخبار نویس بھائی جو ہیں ہمارے, وہ بھی یہ دیکھ لو, پولیس والے اور ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ جو ہم ایک خام خواہ کا یونینزم اپنے اوپر سوار کر لیا, ہمارا اپنا obsession بنا لیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ہر قیمت پر ہم نے بچانا ہے, چاہے ان کی غلطی ہے, چاہے ان کا قصور ہے, اگر وہ مجرم ہے تو بھی ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض اولین ہے. اس سوچ سے ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پروفیشن کی عزت بچانا ہے, اپنے چند ساتھیوں کو نہیں بچانا چاہیے, اپنے پروفیشن کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے. وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہمیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس محلے میں کوئی وکیل یا کوئی اپنا صحافی رہتا تھا یا کوئی ڈاکٹر یا اس طرح کا سیاںہ بندہ ہوتا تھا, وہ سارے محلے کا باقاعدہ رکھوالا ہوتا ہے. ہاں بالکل. لیکن اب وکلا کو, صحافیوں کو, پولیس والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج ان کو کوئی شخص اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا, بینکوں کی وہ نیگیٹو لسٹ میں کیوں آ گئے. یار وکیل کی تو محلے میں جج جیسی حیثیت ہوتی تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, آڑو گرنیڈ نے ایک دفعہ ایک کوکڑ چوری کر کے پکا لیا, کھا لیا. آڑو گرنیڈ نے چوری کیا تھا؟ ہاں, لیکن آڑو گرنیڈ کچھ اور کہتا ہے. یار حد ہو گئی ہے. تم ابھی کہہ رہے تھے کہ یونینزم سے باہر آ کے بات کرنی چاہیے. تمہارے ساتھ شو میں کرتا ہوں یا آڑو گرنیڈ کرتا ہے؟ اسی لیے تو میں یونین بازی سے باہر آ کے بات کر رہا ہوں. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. آڑو گرنیڈ نے اٹھا لیا, وہ ماڑا سا ککڑ تھا, اس نے سمجھا کسی ماڑے بندے کا, وہ نکل آیا بشارت باٹوروں کا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ باٹ ہے وہ سارا کچھ خود کھا جاتی ہے, ککڑ کو کچھ ڈالتے نہیں, اس لیے ماڑا ہے. لو جناب کیس ٹور پڑا. ہمارے محلے میں چوری نسیم صاحب ہوتے تھے, وکیل, ایڈوکیٹ, ان کے پاس کیس آیا, انہوں نے مسئلہ حل کیا, اور جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بشارت باٹی نے بھی مانا اور آڑو گرنیڈ نے بھی, کیونکہ ان کی محلے میں جج کی طرح عزت کرتے تھے سارے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو تم نے بیچ میں کہا کہ آڑو گرنیڈ کچھ اور کہتا ہے, یہ تم نے کیا بات کی ہے یار.